بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کے لیکچر 7 میں ہم یحییٰ خان کے ٹینیور پہ بات کریں گے جو 1969 سے 1971 تک تھا۔ اس ٹینیور کے 3 بڑے امپورٹنٹ فیچرز ہیں جس میں یحییٰ خان's لیگل فریم ورک آرڈر، جنرل الیکشن 1970 اینڈ پوسٹ الیکشن انریسٹ ان ایسٹ پاکستان۔ ان تینوں ٹاپکس پہ متعدد بار سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس میں اور دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز میں کویشچن آئے ہوئے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کا۔ ایوب خان abdicated on 25 March 1969 and handed over the government to جنرل یحییٰ خان۔ جب ایوب خان کے خلاف مظاہرے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے اور ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ زیادہ ہو گئی، تو ایوب خان صاحب نے 25 مارچ 1969 کو اقتدار اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ یحییٰ خان آفٹر بیکمنگ دی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر announced that he would conduct free and fair elections in Pakistan and a new constitution will be made. یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا، 1962 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور یحییٰ خان نے اناؤنس کیا کہ وہ بہت جلد الیکشن کروائیں گے اور الیکشن کے بعد جو اسمبلی وجود میں آئے گی وہ پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن بنائے گی۔ فار دیٹ ریزن ہی انٹروڈیوسڈ لیگل فریم ورک آرڈر آن 30 مارچ 1970۔ کیونکہ ملک میں آئین کوئی نہیں تھا اور الیکشن کسی دستور کے مطابق ہو سکتے ہیں، تو یحییٰ خان نے اس لیگل لیکونا کو پورا کرنے کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر ایشو کیا جو 30 مارچ 1970 کو جاری ہوا، اور اس میں الیکشن کے تمام پروسیجر اور الیکشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو لیگل کوریج تھا اس کا، وہ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر پورا کیا گیا۔ یہ ایک لینتھی ڈاکومنٹ تھا لیگل فریم ورک آرڈر، اور اس کے اندر 27 آرٹیکلز تھے جو مور اور لیس الیکشن پروسیجرز کو ڈیل کرتے تھے، نمبر آف سیٹس کے بارے میں تھے، قومی اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی، نومینیشن پیپرز کی، کینڈیڈیٹس کی کوالیفیکیشن کی، کینڈیڈیٹس کی ڈسکوالیفیکیشن کی، الیکشن کمیشن کے بارے میں اس کے اندر آرٹیکل شامل تھے۔ تو مور اور لیس لیگل فریم ورک آرڈر وہ لیگل کور پرووائڈ کر رہا تھا جو جس کے تحت ملک کے اندر الیکشن ہونے تھے۔ ڈٹرمنٹ پرنسپلز آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اسی کے اندر یحییٰ خان نے وہ پرنسپلز بھی دے دیے تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا نیا آئین بننا تھا۔ اس نئے آئین کے خد و خال یا سیلینٹ فیچرز یحییٰ خان نے اسی لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر رکھ دیے تھے۔ جو بھی نئی اسمبلی مارز وجود میں آنی تھی، اس نے جو آئین بنانا تھا وہ ان سیلینٹ فیچرز کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا تھا۔ یحییٰ خان dissolved 1 unit scheme on 1 July 1970 and West Pakistan was divided into 4 provinces۔ یحییٰ خان نے 1 unit scheme بھی ختم کر دی اور اس کی جگہ 4 صوبے ویسٹ پاکستان کے اندر بن گئے، اور ان 4 صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر رکھ دی گئیں اور ان کی سیٹیں بھی مختص کر دی گئیں۔ جو قومی اسمبلی تھی اس میں بھی ان 4 صوبوں کی سیٹیں مختص کر دی گئیں، تو اس طرح 1 unit ختم ہوا اور ایک پاکستان کا ویسٹ پارٹ جو تھا اس کے اندر 4 صوبوں کا عمل وقوع پذیر ہوا، اور جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں 4 صوبے بن گئے۔ یہ 1 unit یحییٰ خان کے دور میں ختم ہو گیا۔ یحییٰ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر بہت امپورٹنٹ ہے فار آل ایگزامینیشن، جو بھی سی ایس ایس سے ریلیٹڈ ہیں، پی ایم ایس سے ریلیٹڈ ہیں یا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز دوسرے ہیں، اس میں یحییٰ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر کو بہت ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اہمیت حاصل ہے۔ تو کچھ سیلینٹ فیچرز جو یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تھے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دی نیشنل اسمبلی واز ٹو کنسسٹ آف 313 سیٹس ود 13 سیٹ ریزروز فار ویمن۔ قومی اسمبلی کی ٹوٹل 313 سیٹیں رکھی گئیں، 13 سیٹس جو تھیں یہ خواتین کے لیے ریزرو کی گئیں اور باقی 300 سیٹس جو تھی وہ جنرل سیٹس تھیں۔ 169 سیٹس ور ایلوکیٹڈ ٹو ایسٹ پاکستان اینڈ 144 سیٹس ٹو ویسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان کے لیے 144 سیٹیں رکھی گئیں اور ایسٹ پاکستان کے لیے 169 سیٹیں رکھی گئیں، اور جو ویسٹ پاکستان کی 144 سیٹس تھیں
ان کو بھی چاروں صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹس کی اکارڈنگ ٹو دی لیگل فریم ورک آرڈر آف یحییٰ خان وہ اس طرح تھی کہ ایسٹ پاکستان کو 169 سیٹس ملی، پنجاب کو 85 سیٹس ملی، سندھ کو 28 سیٹس ملی، NWFP کو 19 سیٹیں ملی، بلوچستان کو 5 سیٹیں ملی، اور جو ٹرائبل ایریا تھا اس کو 7 سیٹیں ملی. تو اس طرح 313 سیٹوں کا ہاؤس جو تھا نیشنل اسمبلی کا وہ اس میں رکھا گیا. لیگل فریم ورک آرڈر میں صوبوں کے لیے بھی سیٹیں مختص کر دی گئیں. جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کی جو سیٹیں مختص کی گئیں وہ اس طرح تھی. ایسٹ پاکستان کی اسمبلی میں 400 سیٹیں رکھی گئیں، پنجاب کے لیے 186 سیٹیں پنجاب اسمبلی کے لیے، سندھ اسمبلی کے لیے 62 سیٹس رکھی گئیں، NWFP کے لیے 42 سیٹس رکھی گئیں، اور بلوچستان کے لیے 21 سیٹیں رکھی گئیں. تو اس طرح یہ صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کی تعداد کا تعین بھی لیگل فریم ورک آرڈر میں کر دیا گیا. لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر یہ مینشن کیا گیا کہ الیکشن آف دا نیشنل اسمبلی ور شیڈیولڈ فار 5 اکتوبر 1970 کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن 5 اکتوبر کو ہوں گے اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن 22 اکتوبر سے پہلے کروا دیے جائیں گے. تو اس وقت الیکشن ایک ہی دن میں نہیں ہوتے تھے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوتے تھے اور وہ کچھ دن کا وقفہ رکھا جاتا تھا. جب نیشنل اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی تو اس سے نارملی 2 یا 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی. دی نیو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ول فالو دی فالوئنگ پرنسپلز. یحییٰ خان نے اپنے LFO میں نئے کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز بھی لکھ دیے تھے کہ جو اسمبلی بنے گی وہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا اگلا کانسٹیٹیوشن بنائے گی. اس میں جو کنڈیشنز رکھی گئی تھیں یا سیلینٹ فیچرز جو پرسکرائبڈ کیے گئے تھے لیگل فریم ورک آرڈر میں، اس میں پاکستان ول بی اے فیڈرل ریپبلک اینڈ ول بی نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہوگی اور یہ اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. یہ بھی طے کر دیا تھا یحییٰ خان نے. دین ہیڈ آف دی پاکستان اسٹیٹ وڈ بی اے مسلم اینڈ دی ڈیوینٹی آف اسلام ول بی پریزرو. جو سربراہ ہوگا اسٹیٹ کا وہ مسلمان ہوگا اور اسلامی شعائر جو ہیں وہ اس کا تحفظ کیا جائے گا. دی پرنسپل آف ڈیموکریسی ول پریویل بائی ہولڈنگ فری الیکشن فار فیڈرل اینڈ پروونشل لیجسلیچرز آن دی بیسس آف اڈلٹ فرنچائز. الیکشن صوبائی اور قومی اسمبلی کے وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو لیجسلیچرز بننی ہیں ان کے الیکشن اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ ہوں گے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ول بی میڈ پاسبل along with fundamental rights for the citizen. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کیا جائے گا. اگلا جو اس میں سیلینٹ فیچر تھا وہ تھا all provinces will be given maximum autonomy while the center will also remain strong. تو صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی اور سینٹر کو مضبوط رکھا جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹر کو مضبوط رکھتے ہوئے صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی. Citizens of the country will be able to participate actively in the affairs of the state and the state will try to eliminate economic disparity in the society. یہ لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے اور لوگوں کی معاشی عدم مطابقت جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. یعنی اکنامک ڈسپیرٹی ریجنز کے اندر اور صوبوں کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اگلے آئین میں کیے جائیں گے. Constitution of the country will make it possible for the Muslims of Pakistan to live their lives according to the teaching of Islam. The minorities will be free to follow their own faiths and will be able to enjoy the benefits of citizenship along with their fellow Pakistanis. تو آنے والے آئین میں جو فیوچر آئین ہے اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کو ایسے انوائرمنٹ فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. اس میں مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے اور ان کے فیتھ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کو سٹیزن شپ کے تمام بینیفٹس فراہم کیے جائیں گے. The LFO clarified the status of national and provincial assemblies. It stated that the National Assembly would either be the only legislature provided that federal legislature consisted of one house or it would be the lower house if federation has two houses. یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر ایک اسمبلی ہوگی
تو وہ صرف نیشنل اسمبلی ہوگی اور وہ پاکستان کا پرائم لیجسلیٹو آرگن ہوگا، یا فیڈرل لیجسلیچر جو ہے وہ دو ہاؤسز پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے آنے والی اسمبلی پہ چھوڑ دیا کہ وہ یونی کیمرل لیجسلیچر رکھنا چاہتے ہیں یا بائی کیمرل رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو نیشنل اسمبلی بننی تھی وہ پاکستان کا پرائم لیجسلیٹو آرگن ہونا تھا. Its tenure would be for the full term in both cases. The same went for the provincial assemblies. تو اس کا ٹینیور جو تھا وہ فل ٹرم کا ہونا تھا، اور اسی طرح پروونشل اسمبلیز کے لیے بھی انہوں نے طریقہ کار اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر متعین کر دیا تھا. Within 120 days of the first meeting of the National Assembly, it would form a constitution bill, and if it fails to do so, it will dissolve. یہ بہت کڑی شرط رکھی تھی یحییٰ خان نے آنے والی اسمبلی پہ کہ وہ اسمبلی 120 دن کے اندر اندر آئین تیار کرے گی اور اس کو اپروو کرے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور شرط اس نے رکھی تھی کہ جب یہ آئین بنا لیا جائے گا تو صدر اس کو اگر متفق ہو گئے تو اس کو ایکسنٹ دے دیں گے، اس کو اپروو کر دیں گے، تو تب جو سمجھا جائے گا کہ اسمبلی نے آئین بنا دیا. اگر صدر صاحب اس کو اپروو نہ کریں، اس کو واپس کر دیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اسمبلی اپنے کام میں ناکام ہو گئی ہے، اور یہ کام اس نے 120 دن کے اندر کرنا تھا. 120 دن میں یہ کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں اسمبلی کو ڈیسولو کر دینا تھا، اور پھر جو صدر تھے یحییٰ خان صاحب، ان کے ثوابدید پہ تھا کہ وہ آئندہ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں. تو یہ بہت کڑی شرط تھی اسمبلی کو 120 دن کا ٹارگٹ دینے. After the election of the National Assembly, provisions will be made to arrange its meetings. تو جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا تو پھر صدر مملکت ایسے انتظامات کریں گے کہ جس کے تحت نیشنل اسمبلی کی میٹنگ جو ہے وہ ہو جائے یا نیشنل اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو. LFO set broad outlines, structures, conditions and qualifications. Any contesting political party failing to qualify these conditions would not be able to participate in the elections. اور ساتھ انہوں نے ایک ضابطۂ کار بھی بنا دیا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ جو پولیٹیکل پارٹی اس ضابطۂ کار کے مطابق کام نہیں کرے گی الیکشن کمپین کے دوران تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. تو یہ ایک تلوار لٹک رہی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر LFO کے تحت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے سے روکا جا سکتا تھا. تو پارٹیز جو تھیں وہ پابند تھیں کہ وہ ان لیگل فریم ورک آرڈرز کو امپلیمنٹ کریں یا ان پہ عمل درآمد کریں. اس لیگل فریم ورک کے آرڈر کے تحت الیکشن پروسیس شروع ہوا، ملک کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں، اور الیکشن کمیشن نے اسی طریقے سے الیکشن شیڈیول اناؤنس کیا، اور اس کے تحت نومینیشنز پیپر جمع ہوئے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی الیکشن کمپین کریں. اور پھر 7 دسمبر کو الیکشن ہوئے. لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر تو 5 اکتوبر کہا گیا تھا، لیکن ایسٹ پاکستان میں فلڈ آنے کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے، اس کو 2 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا، اور 7 دسمبر 1970 کو ملک کے اندر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے. These were the first direct general elections since the independence of Pakistan. اور یہ قومی اسمبلی کے پہلے ڈائریکٹ الیکشن تھے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں ہوئے. اس سے پہلے جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے وہ انڈائریکٹ الیکشن تھے. اس الیکشن میں عوام نے براہ راست ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو چنا، اور یہ پہلے پاکستان کے ڈائریکٹ جنرل الیکشن تھے. Voting took place in 300 general constituencies. کیونکہ 300 کانسٹیٹوئنسیز تھیں جو جنرل سیٹس تھیں اور 13 سیٹس خواتین کی تھیں، تو ان 300 سیٹوں کے لیے الیکشن ہوئے. اور ان 300 سیٹوں کی تقسیم ملک کے اندر اس طرح تھی کہ ایسٹ پاکستان کو قومی اسمبلی کی 162 سیٹس دی گئیں، اور ویسٹ پاکستان کو قومی اسمبلی کی 138 سیٹیں دی گئیں، اور یہ ٹوٹل 300 سیٹیں بنی جو جنرل سیٹس تھیں. خواتین کی 13 سیٹس تھیں جو اسمبلی نے انڈائریکٹ طریقے سے ان کو الیکٹ کرنا تھا، اور اس میں 7 سیٹیں جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئیں اور 6 سیٹیں ویسٹ پاکستان کو دی گئیں. تو یہ ٹوٹل 13 سیٹیں تھیں. اس طرح جنرل سیٹس اور ویمن سیٹس کو ملا کے ایسٹ پاکستان کو 169 سیٹس ملی اور ویسٹ پاکستان کو 142 سیٹس ملی، اور ٹوٹل ہاؤس جو تھا وہ 313 سیٹس کا تھا. جو جنرل الیکشن 1970 کو ہوئے، the election
over fierce contest between two social democratic parties, the West-based Pakistan People's Party and East-based Awami League. तो दो बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया. उसके अलावा बहुत सी छोटी पार्टियां भी थी, लेकिन नेशनल लेवल की जो पार्टियां थी जिन्होंने इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया, उसमें ईस्ट पाकिस्तान बेस्ड अवामी पार्टी और वेस्ट पाकिस्तान बेस्ड पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दो पार्टियों ने मैसिव लेवल पे इलेक्शन कैंपेन चलाई और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया. अवामी लीग वाज द सोल मेजर पार्टी इन द ईस्ट विंग. ईस्ट विंग में एक ही पार्टी थी, वो अवामी लीग थी. इसके मुकाबले में कोई बड़ी पार्टी का वजूद ही नहीं था. तो अवामी लीग होल एंड होल पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान की. द वेस्ट विंग, द पीपीपी फेस्ड सीवियर कंपटीशन फ्रॉम द कंजर्वेटिव फैक्शंस ऑफ मुस्लिम लीग. तो पीपीपी को वेस्ट पाकिस्तान में दो फ्रंट के ऊपर फाइट करनी पड़ी. पहला फ्रंट जो था जिसपे इनको फाइट करनी पड़ी, ये मुस्लिम लीग के वो फैक्शंस थे जो 1947 से लेके इक़्तिदार में चले आ रहे थे. और दूसरी फाइट इसको करनी पड़ी जो राइटिस्ट वोट था, जो रिलीजियस पार्टीज का वोट था, उसके साथ उसको फाइट करनी पड़ी. तो वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा कंपीट करना पड़ा और टफ टाइम मिला. एक तो मुस्लिम लीग फैक्शंस थे, जिसमें सबसे बड़ी मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप था, और उसके बाद जो रिलीजियस वोट था या राइटिस्ट वोट था, उसमें इस्लामिस्ट पार्टीज थी, जिसमें जमायत इस्लामी थी, जमीयत उलमाए इस्लाम थी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान. तो इस तरीके से द जनरल इलेक्शन प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ टू पार्टी सिस्टम. दो पार्टी सिस्टम नजर आ रहा था इलेक्शन में, विद अवामी लीग, अ बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी, competing against the extremely influential and widely popular Pakistan People's Party, a leftist and democratic socialist party which had been a major power broker in West Pakistan. तो दोनों पार्टियों की जो आउटलुक थी, वो पीपल्स पार्टी की आउटलुक ये थी कि ये लेफ्टिस्ट थे और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी, और ये सोशलिज्म का नारा लगा के इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया. और जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, इन्होंने बंगाली नेशनलिज्म का नारा लगा के इलेक्शन में हिस्सा लिया. Pakistani government supported the pro-Islamic parties since they were committed to the strong federalism. जो रिलीजियस पार्टीज थी, वो फेडरलिज्म पे बिलीव करती थी, इसलिए उनको ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली, लेकिन उनको वेस्ट पाकिस्तान के वोटर से काफी ज्यादा पजीराई मिली. और गवर्नमेंट का भी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड था टूवर्ड्स दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच वर कमिटेड टूवर्ड्स द फेडरलिज्म. जब इलेक्शन कैंपेन हुई तो उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो ने बहुत रोल प्ले किया इन 1970s जनरल इलेक्शन. अवामी लीग, द बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी अंडर शेख मुजीब, mobilized support in East Pakistan on the basis of 6-point programs, which was the main attraction in the party's manifesto. अवामी लीग की तमाम कैंपेन जो चलाई गई, वो मुजीबुर रहमान के उन 6 पॉइंट्स के ऊपर चलाई गई जो उसने 1966 में दिए. और इस पे हम पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल के साथ उन 6 पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं. इन वेस्ट पाकिस्तान, जुल्फकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोबिलाइज्ड वोटर्स ऑन द इलेक्शन स्लोगन ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान. भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का नारा लगाया और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, और इस स्लोगन के ऊपर उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा. तो दो जो आइडियोलॉजीज 1970 के इलेक्शन में सामने नजर आई, वो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब 6 पॉइंट और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो के सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान था. इन दो स्लोगन्स के ऊपर दोनों विंग्स के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाई गई. 97 में जो जनरल इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के लिए, उनके जो रिजल्ट थे वो इस तरह थे कि अवामी लीग 160 जनरल सीटें जीत गई और उनको 7 विमन सीटें मिल गई, और उनकी टोटल सीटों की तादाद नेशनल असम्बली में 167 हो गई. 313 के हाउस में अवामी लीग 167 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, और ये उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल गई, और उसकी बुनियाद पर अवामी लीग इस पोजीशन में आ गई कि वो तनहा बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के वो गवर्नमेंट बना सकती थी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 81 जनरल सीट्स मिली और उनको 4 विमन सीट्स मिली, और उनकी सीटों की तादाद 85 हो गई. पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप को 9 सीटें मिली, 1 सीट उनको विमन सीट मिली, और उनकी सीटों की तादाद 10 हो गई.
پی ایم ایل کونسل کو 7 سیٹیں ملی، جماعت اسلامی کو 4 سیٹیں ملی، اور ادر پارٹیز کو 23 سیٹیں ملی، اور ایک ان کو ویمن سیٹ ملی اور 24 سیٹیں ہو گئیں۔ اور ان ادر پارٹیز میں جے یو آئی 7 سیٹوں کے ساتھ، جے یو پی 7 سیٹوں کے ساتھ، کنونشن مسلم لیگ 2 سیٹوں کے ساتھ، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ 6 سیٹوں کے ساتھ، اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کو 1 سیٹ ملی۔ تو اس طرح یہ 24 سیٹیں جو تھیں وہ ادر پارٹیز کو مل گئی، اور انڈیپینڈنٹ 16 الیکٹ ہوئے۔ تو اس طرح 313 کا ہاؤس مکمل ہو گیا، اور اس ہاؤس میں عوامی لیگ جو تھی اس کو 167 سیٹیں مل گئیں، اور وہ ایک وننگ پوزیشن پہ، حکومت بنانے کی پوزیشن پہ آ گئی۔ اب اگر تھوڑا سا اس کو ڈیپ انالیسس کریں الیکشن 1970 کو، تو اس میں ٹوٹل ٹرن آؤٹ جو تھا واز اے فیئرلی گڈ، 58% کے قریب اس میں ٹرن آؤٹ رہا، اور اس میں عوامی لیگ کو 39% ووٹ پڑے، جو 1,29,00,000 کے قریب ان کو ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کو 18.6% ووٹ ملے، جو 61 لاکھ تھے، اور جماعت اسلامی کو 19 لاکھ ووٹ ملے، جو 6% تھا۔ کونسل مسلم لیگ کو 19 لاکھ ملے، جو 6% تھا۔ مسلم لیگ قیوم کو 4.5% ووٹ ملے، جماعت اسلامی کو 4%، جمعیت علماء پاکستان کو 4%، کنونشن مسلم لیگ کو 3%، نیشنل عوامی پارٹی کو 2%، اور ڈیموکریٹک پارٹی کو 2%، اور ادر پارٹیز کو 2%۔ تو اس الیکشن نے بہت زیادہ پولرائزیشن پاکستان کے اندر کی، کہ 2 بڑی پارٹیز ایمرج ہو کے آئیں، ایک ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں، اور جو پرانی پارٹیاں تھیں ان کو لوگوں نے ڈسکریج کیا، وہ کوئی زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکیں، اور جو ریلیجس پارٹیز تھیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ بریک تھرو نہیں کر سکی پاکستان کی پولیٹکس میں، اور انہوں نے بھی ٹوٹل جتنے ووٹ تھے وہ ان کا 10% سے کم ووٹ لیے انہوں نے۔ تو جب یہ رزلٹ آئے تو اس میں عوامی لیگ received a huge percentage of the popular vote in East Pakistan and emerged as the largest party in the nation as a whole, gaining the exclusive mandate of East Pakistan in terms of both seats and votes. تو عوامی لیگ سب سے بڑی پارٹی ایمرج ہو کے سامنے آئی، اور ایسٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ان کا ووٹ بینک نکلا، اور بہت بڑا مینڈیٹ ملا ان کو ایسٹ پاکستان سے، اور یہ ووٹرز کے لحاظ سے بھی، ٹرن آؤٹ کے لحاظ سے بھی، اور سیٹوں کے لحاظ سے بھی یہ اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آئی۔ الیکشن رزلٹ آر ہائیلی پولرائزڈ۔ دی پاکستان پیپلز پارٹی failed to win any seat in the east wing. Similarly, the عوامی لیگ failed to garner any seats in the west. یہ الیکشن کی پولرائزیشن اتنی زیادہ تھی اس الیکشن کے اندر، کہ جو ایسٹ پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں عوامی لیگ، انہوں نے ویسٹ پاکستان سے کوئی سیٹ نہیں جیتی، اور جو ویسٹ پاکستان کی پارٹیز تھیں انہوں نے ایسٹ پاکستان سے کوئی سیٹ نہیں جیتی۔ تو اس طریقے سے یہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو پولرائزیشن تھی، اور جو پچھلے 8-10 سال سے ان کے درمیان ایک تناؤ تھا دونوں ونگز کے درمیان، اس کا اظہار 1970 کے الیکشن میں برملا طور پر ہوا، کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا، اور اپنی پارٹی کو ہٹ کے انہوں نے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اور جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے ویسٹ پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیا، اور انہوں نے ایسٹ پاکستان۔ The provincial election held 10 days later, the Awami League again dominated the East Pakistan while the PPP were the winning party in Punjab and Sindh. اس کے 10 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، اور اس میں بھی ایسٹ پاکستان جو تھا اس نے ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے سویپ کر لیا پورا الیکشن، اور پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان کے 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں، یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ دی نیشنل عوامی پارٹی emerged victorious in frontier province and بلوچستان، اور نیشنل عوامی پارٹی ولی گروپ جو تھا وہ فرنٹیئر میں اور بلوچستان میں اکثریتی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر صوبائی الیکشن کے نتائج پر ایک نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی اسمبلی میں کیا ٹرینڈ رہا۔ عوامی لیگ 288 سیٹیں جیتی، اور ویمن کے لیے مخصوص 10 کی 10 سیٹیں اس نے جیت لی، اور یہ 298 سیٹس جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ 290 سیٹس آؤٹ آف اے ہاؤس آف 310۔ تو یہ
لینڈ سلائڈ وکٹری تھی جو عوامی لیگ کو ایسٹ پاکستان میں ملی. 310 میں سے وہ 298 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی. پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی 2 سیٹیں جیت سکی. نیشنل عوامی پارٹی ولی گروپ 1 سیٹ جیت سکا. جماعت اسلامی 1 سیٹ جیت سکی. نظام اسلام پارٹی 1 سیٹ جیت سکی. اور انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ یا ادر پارٹیز 7 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں. تو اس طریقے سے جو ایسٹ پاکستان کی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو اس میں 310 سیٹوں میں سے عوامی لیگ 298 سیٹیں جیت کے وہاں پہ لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ اسمبلی میں پہنچی. پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل 180 سیٹیں تھیں, 180 سیٹس, اور ان 80 سیٹوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں 113 سیٹیں جیت لیں اور یہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی کہ وہ اس 50% سے زیادہ سیٹیں میجورٹی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو گئی اور وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ گئے. مسلم لیگ کو کنونشن کو 15 سیٹیں, قیوم کو 6 سیٹیں, کونسل کو 6 سیٹیں, اور جمعیت علماء پاکستان کو 4 سیٹیں, اور پاکستان ڈیفنس پارٹی کو 4 سیٹیں, اور باقی جو چھوٹی جماعتیں تھیں جس میں جے یو آئی کو 2 سیٹیں ملی, جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی, اہل حدیث کو 1 سیٹ ملی, 28 انڈیپینڈنٹ کامیاب ہو گئے, تو 32 سیٹیں یہ تھیں. تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی 113 سیٹوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی پنجاب اسمبلی کے اندر. سندھ اسمبلی کے جو رزلٹ آئے اس میں سندھ اسمبلی کی 60 سیٹوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی 28 سیٹیں جیت گئی. جمعیت علماء پاکستان یہ نورانی کی پارٹی تھی, یہ 7 سیٹیں جیت سکی. مسلم لیگ قیوم 5 سیٹیں جیت سکی. مسلم لیگ کنونشن 4 سیٹیں جیت سکی. جماعت اسلامی پاکستان 1 سیٹ جیت سکی. سندھ مہاجر پنجابی پٹھان متحدہ محاذ 1 سیٹ جیت سکا, اور انڈیپینڈنٹ 14 سیٹیں جیت سکے. تو اس طرح بھی سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی. گو اس کو سمپل میجورٹی نہیں ملی, یہ سمپل میجورٹی سے 2 سیٹیں کم تھیں ان کی. بہرحال they were in a comfortable position to make a government in سندھ اسمبلی. NWFP میں صورتحال بہت دلچسپ تھی. یہاں پہ ٹوٹل 40 سیٹیں تھیں جو جنرل سیٹس تھیں, اور اس میں نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ جو تھا وہ لارجسٹ پارٹی بن گئی اور ان کو 13 سیٹیں ملی. مسلم لیگ قیوم کو 10 سیٹیں ملی. جماعت علماء اسلام جے یو آئی یہ مفتی محمود صاحب کی پارٹی تھی, اس کو 4 سیٹیں ملی. پاکستان پیپلز پارٹی صرف 3 سیٹیں لے سکی. مسلم لیگ کونسل کو 2 سیٹیں ملی, اور مسلم لیگ کنونشن کو 1 سیٹ ملی, اور جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی, اور 6 انڈیپینڈنٹ کامیاب ہو گئے. تو اس طریقے سے یہاں پہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ملا, لیکن نیشنل عوامی پارٹی ولی خان کی جو تھی یہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. بلوچستان کی صورتحال بھی سپلٹ مینڈیٹ تھا, جس میں ولی خان گروپ کو نیشنل عوامی پارٹی ولی خان فیکشن کو 8 جنرل سیٹیں ملی. مسلم لیگ قیوم کو 3 سیٹیں ملی. جمعیت علماء اسلام کو 2 سیٹیں ملی, اور بلوچستان یونائٹڈ فرنٹ کو 1 سیٹ ملی, اور نیشنل عوامی پارٹی اچکزئی گروپ کو 1 سیٹ ملی, اور 5 انڈیپینڈنٹ ملے. اور اس طرح یہ 20 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بھی 20 سیٹوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک سپلٹ مینڈیٹ تھا. تو اس طریقے سے یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے ریزلٹ جو آئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسٹ پاکستان میں, پنجاب میں, سندھ میں اکثریتی سیٹیں ملی, اور جبکہ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ کو NWFP میں اور بلوچستان میں اکثریتی سیٹیں ملی. اور عوامی لیگ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آئی. جب یہ اس طرح کے الیکشن رزلٹ آئے تو اس کے بعد پھر پولیٹیکل مینوورنگ شروع ہوئی ملک کے اندر, اور اس مینوورنگ کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہوا. The National Assembly was initially not inaugurated as President Yahya and the PPP chairman Zulfikar Ali Bhutto did not want a party from East Pakistan in federal government. سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. جو LFO کے تحت یحییٰ خان نے بلانا تھا اجلاس اور اس کی میٹنگ کا اس نے انعقاد کرنا تھا, تو اس میں ڈیلے ہوا. یحییٰ خان اپوائنٹڈ اے ویٹرن بنگالی politician Nurul Amin as Prime Minister, asking him to reach a compromise between the PPP and the Awami League. تو کمپرومائزز کی کوششیں ہونے لگیں. مجیب خان کو اس بات پہ ترغیب دینے کی کوششیں ہونے لگی کہ وہ اپنے 6 پوائنٹ
جو پروگرام ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے اور ایک درمیانہ رستہ نکال کے حکومت سازی کے لیے کوششیں کرے. After the Awami League had won a decisive majority in the elections, they demanded a swift transfer of power to the Awami League based on the 6-point programs. ایسٹ پاکستان کی طرف سے یہ بار بار مطالبہ دہرایا جاتا تھا کہ عوامی لیگ چونکہ اکثریتی پارٹی بن گئی ہے اسمبلی کے اندر، تو اسمبلی کا اجلاس فوراً بلایا جائے اور شیخ مجیب کو یا عوامی لیگ کو اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. نیشنل اسمبلی سیشن واز کالڈ بائی یحییٰ on 3rd March 1991, but on 28 February 1971, Yahya Khan, under the pressure of Zulfikar Ali Bhutto, postponed the National Assembly meeting scheduled. 3 مارچ 1971 کو یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ڈھاکہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو وہاں جائیں، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. لیکن اس پریشر پہ پھر 28 فروری 1971 کو یحییٰ خان نے اسمبلی کا وہ اجلاس پوسٹ پون کر دیا. President Yahya Khan postponed the inauguration of the National Assembly, causing disillusionment with the Awami League and their supporters throughout East Pakistan. جب یہ اجلاس پوسٹ پون ہوا قومی اسمبلی کا تو اس سے بہت مایوسی پھیلی عوامی لیگ کے سپورٹرز میں اور ایسٹ پاکستان میں ایک انریسٹ پائی جاتی تھی، پولیٹیکل انریسٹ، اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے. In reaction, Sheikh Mujibur Rahman called for general strike that eventually shut down the government, and dissidents in the east began targeting the ethnic Bihari community, which largely supported the West Pakistan. جب یہ اجلاس ختم ہوا، اجلاس پوسٹ پون ہوا، تو مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں ایک سٹرائک کی کال دی، اور اس سٹرائک کی کال میں وہاں پہ ہنگامے شروع ہوئے، اور جو بنگالی تھے انہوں نے بہاری کمیونٹی پہ حملے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ بہاری کمیونٹی جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کر رہی. تو وہاں پہ ایتھنک بیسس کے اوپر ایسٹ پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے اور اس میں بہاریوں کا قتل عام شروع ہو گیا. کلیشز بٹوین بنگالیز اینڈ بہاریز erupted. President Yahya Khan flew to Dhaka to hold talks with Mujibur Rahman in March and was later joined by Bhutto, but the talks failed to produce any result and deadlock continued. جب یہ ہنگامے شروع ہوئے تو یحییٰ خان نے پھر ڈھاکہ کا دورہ کیا اور وہاں اس نے مارچ میں جا کے ملاقاتیں کی، مجیب الرحمان سے ملاقات کی، اور اس میں پھر بھٹو صاحب نے بھی ان کو جوائن کیا مذاکرات میں، لیکن یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اور یہ ڈیڈ لاک جو تھا وہ برقرار رہا. مجیب الرحمان بضد تھے کہ انہوں نے 6 پوائنٹس کے اوپر ووٹ لیے ہیں اور 6 پوائنٹس کا ایجنڈا وہ لے کے آگے چلیں گے، اور یحییٰ خان اور بھٹو ان کو یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور 6 پوائنٹ کے ایجنڈے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. تو یہ ڈیڈ لاک جو تھا یہ برقرار رہا. Biharis who supported West Pakistan were targeted by the Bengali majority. In early March 1971, over 300 Biharis were killed in rioting by Bengali mobs in Chittagong. یہ انریسٹ جب یہ ڈائیلاگ ختم ہو گئے، ڈیڈ لاک آ گیا، تو اس کے بعد ان سول انریسٹ میں تیزی آئی اور بہاری جو تھے اس کا وکٹم بنے، اور بنگالی میجورٹی ایریاز کے اندر جو بہاری مائنورٹی تھے ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے اور ان کی کلنگ شروع ہو گئی. Following these series of incidents, the government of Pakistan launched its military intervention in East Pakistan on 25th March and initiated Operation Searchlight. تو جب یہ فسادات زیادہ بڑھ گئے تو ان فسادات کو روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور فوج کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اور 25 مارچ 1971 کو ایسٹ پاکستان میں ایک فوجی آپریشن شروع ہوا جس کا نام آپریشن سرچ لائٹ رکھا گیا. اس آپریشن کا پرپس بنگلہ دیش میں بگڑتی ہوئی سول انریسٹ کو ٹھیک کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور نارملسی ریسٹور کرنا تھا. آپریشن سرچ لائٹ was a military operation carried out by the Pakistani army to curb the Bengali separatist movement in former East Pakistan in March 1971.
The operation was initiated on the basis of anti-Bihari violence carried out by the Bengalis. تو پرپز اس کا یہ تھا کہ جو بنگالیوں کے خلاف وہاں پہ جو بہاریوں کے خلاف وہاں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے یا قتل عام ہو رہی ہے یا جو سول انریسٹ ہے ایسٹ پاکستان کے اندر پرپیٹریڈ بائی دی بنگالیز، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. دی آپریشن envisioned taking control of the East Pakistan's major cities on 26 March and restore normalcy. اس کا پرپس یہ تھا کہ 26 مارچ تک تمام بڑے شہروں کا کنٹرول جو ہے وہ فوج جو ہے لے لے اور وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو وہ نارمل کر دے. The main phase of the operation Searchlight ended successfully with the fall of the last major Bengali held town in Pakistan Army in mid-May 1971. تو مئی تک پاکستان کی فوج نے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کر دیا اور جو اس طرح کی اسکرمشز ہو رہی تھیں ان کو قابو کر لیا اور ان پہ قابو پا لیا، اور جو میجر بنگالی جو ٹاؤنز تھے جہاں پہ بنگالیوں کی پاپولیشن زیادہ تھی اور لا اینڈ آرڈر زیادہ خراب تھی، وہاں پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو نارمل کر دیا. ڈیورنگ آپریشن مینی انسرجنٹس فلیڈ ٹو انڈیا ایز ریفیوجیز اینڈ سم آف دیم ور انگیجڈ بائی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی. اس آپریشن کے دوران کچھ لوگ جو تھے وہ بارڈر کراس کر کے ریفیوجیز کی صورت میں انڈیا چلے گئے، اور وہاں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے ان کو انگیج کر لیا اپنے ساتھ اور ان کو تربیت دینی شروع کر دی، ان کو ویپن کی ٹریننگ شروع کی، ان کو وار ٹیکٹکس سکھانے شروع کر دیے، ان کو گوریلا وارفیئر سکھانی شروع کر دی، اور کرنے کے بعد را نے ان کو لانچ کر دیا دوبارہ ایسٹ پاکستان میں اگینسٹ دی پاکستان آرمی. جب یہ انڈین ٹرینڈ گوریلاز جو نارملی وہاں پہ مکتی باہنی کے نام سے جانے جاتے تھے، تو انہوں نے واپس آئے اور انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف گوریلا وارفیئر شروع کیے. تو وائڈ اسپریڈ وائلنس الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا بنگلہ دیش لبریشن وار. تو وہاں سے انہوں نے بنگلہ دیش کی لبریشن کی وار شروع کی، ان وچ انڈین بیکڈ مکتی باہنی گوریلاز فوٹ اگینسٹ پاکستان آرمی. تو جو انڈیا سے بنگالی ٹرینڈ ہو کے آئے تھے، انہوں نے وہ مکتی باہنی کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے گوریلا وارفیئر پاکستان آرمی کے خلاف شروع کی. دی سول وار ایسکیلیٹڈ in following months as East Pakistan's loyalists, mostly from the persecuted Bihari minority, formed militia to support West Pakistan troops on the ground against the Mukti Bahani. اگلے 3-4 مہینوں میں جو بہاری کمیونٹی تھی، ان کے افراد جو رضاکارانہ طور پر پاکستان کے ساتھ ملے، وہ اور پاکستان کی فوج نے امن و امان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کی. اور دوسری طرف مکتی باہنی کے جو گوریلاز تھے، جن کو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور انڈین آرمی کی حمایت حاصل تھی، وہ ان کے خلاف باقاعدہ گوریلا وارفیئر کے تحت جنگ لڑ رہے. The conflict took a new turn following the Operation Changes Khan on 3rd December 1971. 3rd December 1971 کو پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے 6 ایئر بیسز کو سٹرائک کیا، اور ان پہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں ان بیسز سے یہ جو گوریلاز تھے مکتی باہنی کے، ان کو ویپن اور ان کو باقی چیزیں جو تھی وار کی وہ پہنچائی جاتی تھی. تو یہ ایک پریمپٹیو سٹرائک تھی جو پاکستان نے کی، کیونکہ وہاں سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ان ایئرپورٹ سے ویپنز اور وار ایمونیشن جو تھا وہ مکتی باہنی کے لوگوں کو سپلائی کیا جاتا تھا. And marked the formal initiation of hostilities of the Indo-Pakistan War in 1971, resulted in direct Indian military intervention in the civil war, prompting Pakistan's unconditional surrender to the Indian forces on 16 December 1971. جب یہ پریمپٹیو سٹرائکس ہوئیں آپریشن چنگیز خان کے نتیجے میں، تو وہاں سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک فل فلیج وار شروع ہوئی، جس کو جب یہ پریونٹیو سٹرائکس ہوئیں آپریشن چنگیز خان کے نتیجے میں 3 دسمبر 1971 کو، تو اس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا میں ایک فل فلیج وار شروع ہوئی، اور اس وار کے نتیجے میں انڈین آرمی جو تھی وہ پینیٹریٹ کی انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ان سپورٹ آف دی مکتی باہنی اینڈ عوامی لیگ. تو اس سے پھر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ پاکستان کی آرمی کو اور اس کے ساتھ جو الائیڈ فورسز تھیں اور جو رضاکار تھے، ان کو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا پڑا آن 16 دسمبر 1971. ایسٹ پاکستان واز ڈسممبرڈ اینڈ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایمرجڈ ایز بنگلہ دیش. تو 16 دسمبر کو ایسٹ پاکستان ڈسممبر ہو جاتا ہے پاکستان سے، اور ایک نیا
मुल्क बांग्लादेश के नाम पे वजूद में आता है। इंडिया took approximately 93,000 prisoners of war that included Pakistani soldiers as well as some other East Pakistani collaborators. तो 93,000 जो थे वो अफराद, यूनिफॉर्म्ड अफराद जो थे, या 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे वो इंडिया ने अरेस्ट किए, और उसमें तकरीबन 80,000 के करीब जो यूनिफॉर्म पर्सनल थे, जिसमें 55,000 आर्मी ऑफिसर्स थे, 16,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, 5,000 पुलिस ऑफिसर्स थे, 1,000 नेवी के थे और 800 पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। तो इस तरीके से ये लोग जो थे प्रिजनर वॉर प्रिजनर्स बन गए, और ईस्ट पाकिस्तान जो है अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक नई मुमलिकत वजूद में आई। तो जो याहिया खान का रजीम था 1969 में, ये जब 1971 में ख़त्म हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान के डिसमेंबरमेंट पे याहिया खान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, और इसमें पाकिस्तान का एक बहुत सानहा जो था ईस्ट पाकिस्तान का 16 दिसंबर 1971 में द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो समझा जाता है वो हुआ। तो इस सानहे पे याहिया खान का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो गया। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ उसके काजेज़ के ऊपर बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।